بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت افغانستان کا کھیل جو ہے نا انتہائی گمبھیر ہو چکا۔ ایک طرف امریکہ بھارت کو میٹھی گولیاں دے کر افغانستان کی تباہی میں اس کو دھکیل رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا اور پاکستان نے طالبان کو وارننگ دی ہوئی ہے۔ وہ وارننگ کیا ہے؟ اور طالبان افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے کیا ڈبل گیم کر رہے ہیں، اس وقت میں بات کروں گا۔ لیکن تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود جو ہیں افغان طالبان کے مرضی سے بولے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب اس ویڈیو میں تلاش کر لیں۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سمندر سے محروم ملک افغانستان اس وقت وہ ہب بن چکا ہے جس کے ارد گرد پاکستان، ایران، رشیا، بھارت، امریکہ اور چائنا ان سب کے پہیے گھوم رہے ہیں۔ افغانستان 330 قبل مسیح میں اسکندر کے دور سے فاتحین کو آتا جاتا دیکھ چکا ہے، اور امریکہ وہ تازہ ترین طاقت ہے جو اپنا مقصد حاصل کیے بغیر اس علاقے سے بھاگ رہا ہے۔ چائنا رشیا اور امریکہ کو دیکھ کر فوجی حل کی بجائے دونوں فریقین سے مذاکرات کا راستہ استعمال کر رہا ہے، اور ایک طرف چائنا کو افغانستان سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، دوسری طرف وہ افغانستان کی معدنیات کے وسیع دولت کا حصول چاہتا ہے جس کی مبینہ مالیت 3 کھرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ جبکہ افغانستان میں تعمیر نو کے لیے خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل نے خبردار کیا کہ افغان فورسز طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار نہیں، اور اشرف غنی کی حکومت کی بقا خطرے میں ہے۔ دوحہ امن معاہدے سے پہلے کے 3 مہینے طالبان نے 6700 حملے کیے، جبکہ معاہدے کے بعد 2020 میں ستمبر تا نومبر حملوں کی تعداد میں 13242 رہی۔ اب طالبان کی اس مہم سے افغان حکومت کا بچنا مشکل نظر آتا ہے، اور افغان فوجی اسپیشل فورسز کی عدم موجودگی میں لڑتے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اسپیشل فورسز کے بغیر تو افغان فوج بند سڑک بھی نہیں کھولتے، آدھے زیادہ فوج کا پیٹرول جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ فضائیہ کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، طالبان حکومت کو گرا سکتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ اور تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ جو ہیں ان کے انٹرویو کے بعد پاکستان اور چائنا نے مشترکہ طور پہ افغان طالبان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ مشرقی ترکستان اسلامی تحریک، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پہ ختم کرے، جس سے دونوں ممالک اور خطے کو براہ راست خطرہ لاحق ہے۔ اب طالبان کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ انہیں صرف ان دہشت گرد تنظیموں سے واضح طور پہ تعلقات ختم کرنے ہوں گے اور ان کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے بھی نکالنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کو یہ پیغام 14 جولائی کو داسو میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں پہنچایا گیا، جس میں داسو پارک پروجیکٹ پہ کام کرنے والے 9 چینی ہلاک ہوئے۔ پاکستان آ کر تحقیقات کرنے والی چائنیز ٹیم کو یہ شواہد ملے تھے کہ مشرقی ترکستان اسلامی تحریک نے یہ حملہ تحریک طالبان پاکستان کی مدد سے کیا۔ اس میں دشمن ایجنسیز کے ملوث ہونے کا بھی امکان ہے۔ یہ جو تحریک ہے اس مغربی چائنا کی ایک الغیور شدت پسند تنظیم ہے جو پاکستان ترکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کے قیام کے خواہش مند ہیں، اور ترکستان تحریک اور TTP افغانستان میں موجود ہے، اور ان دونوں کو کسی حد تک افغان طالبان کی بھی حمایت حاصل ہے۔ اسی لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور DGISI جنرل فیض امیر کے دورہ چائنا کے بعد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کے ایک وفد نے چائنا کا دورہ کیا۔ داسو دہشت گردانہ حملے نے پاکستان اور چائنا کو چوکنا کر دیا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی سیکیورٹی خلا جو ہے وہ کسی بھی گروپ کو تقویت دے سکتا ہے، جیسے TTP ہے، جسے اربوں ڈالر کے CPEC کے منصوبے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں پاکستان نے چائنا سے درخواست کی تھی کہ وہ افغان طالبان کو پاکستان اور چائنا مخالف دہشت گرد گروپ سے رابطوں پر اپنے خدشات سے براہ راست آگاہ کرے۔ پاکستان کو امید ہے کہ چائنا امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے اور افغانستان میں امن و استحکام لانے میں تعمیری اور مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ افغان طالبان کو تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے عدم تعاون کی صورت میں ان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ واشنگٹن پوسٹ نے حال ہی میں اپنے ایک اداریہ میں کہا ہے کہ طالبان ڈبل گیم کر رہے ہیں اور اپنے جنگجوؤں کو پورے افغانستان میں پھیلا کر ہمسایہ ممالک میں خوف پھیلا رہے ہیں۔ وہ امریکہ، ایران، سینٹرل ایشین ممالک سمیت دیگر ممالک کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن حقیقت میں ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کی وارداتوں میں تیزی آ گئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان دوبارہ متحرک ہو گئی ہے اور سرعام افغان طالبان سے تعلقات کا دعویٰ کر رہی ہے، اور وہ افغانستان میں بیٹھ کے آزاد فاٹا کی بات کر رہے ہیں۔ افغان طالبان انہیں یہ کام کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ کسے نہیں پتا کہ تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ جو ہے وہ مشرقی افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ اس نے حال ہی میں اردو میں اپنی ایک مہمور میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے نہ صرف افغان طالبان بلکہ القاعدہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کے
ٹرائبل ایریاز کو آزاد کرا کے اسلامک امارات اور افغانستان کے زیر اثر ایک خلافت قائم کرنا چاہتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انہوں نے یہ نور ولی محمد مسعود کو زبان کھولنے کی اجازت 2 وجوہات پر دی۔ پہلے نمبر پہ پاکستان میں تاثر دیا جا رہا تھا کہ نور ولی ایک ڈرون حملے میں جاں بحق ہو چکا ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ طالبان پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے طالبان کے کابل پہ چڑھاؤ کی مخالفت کی اور زبان کھولی تو ٹی ٹی پی کو پاکستان پہ چڑھائی کی اجازت دے دیں گے۔ ایک طرف پاکستان اور چائنا کے مسائل ہیں، دوسری طرف امریکہ اور بھارت بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کہنے کو تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے امریکی وزیر خارجہ بھارت انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات کرنے آئے تھے، لیکن ان کی گفتگو کا مرکز افغانستان، چائنا اور پاکستان ہی رہا۔ امریکی زبانی جمع خرچ کر کے اپنی ضرورت کے تحت اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھارت کو افغانستان کی جنگ میں دھکیل رہا ہے، پش کر رہا ہے، اور بھارت کو افغان فورسز کی فوجی مدد کی ترغیب بھی دے رہا ہے، اور بھارت بھی دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ افغان فورسز کی فوجی اور مالی مدد کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ طالبان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی کا دورہ بھارت 27 جولائی کو طے تھا، اس کو کینسل کر دیا گیا، اور اس دورے کا مقصد بھی بھارت سے فوجی مدد کا تقاضا کرنا تھا، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے، اور وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے اپنے اسٹریٹجک، آئیڈیالوجیکل اور اکنامک انٹرسٹس ہیں۔ بھارت کی اس خواہش کو امریکہ ایکسپلائٹ کر کے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خود امریکہ اربوں ڈالر لگا کر بھی 20 سال میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اس لیے وہ اب اپنی موجودگی مفادات کے تحفظ کے لیے افغانستان میں بھارت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا رہا ہے۔ جبکہ رشیا نے سینٹرل ایشین ممالک میں داعش کو روکنے کے لیے تاجکستان میں اپنے بیس پر پوری فوجی تیاریاں کر لی، اور چائنا کے ساتھ بھی ملٹری ایکسرسائزز شروع کر دی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ اسپین بولدے کے مقام پہ تاجروں کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اور طالبان نے 376 اشیاء پہ ٹیکس کا ٹیرف ایشو کر دیا۔ تاجروں کو تو کہنا ہے کہ پہلے انہیں طالبان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سامان جب شہری علاقوں میں آتا ہے تو اشرف غنی کی حکومت کے اہلکار ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور طالبان کو دیے گئے ٹیکس کو تسلیم نہیں کرتے۔ راستے میں کئی گروپ الگ الگ سے فی ٹرک بھتہ خوری میں مصروف ہے، اور طالبان کے ٹیکس کے نظام کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس ادائیگی کے بدلے جو رسید دیتے ہیں اسے دکھا کر آپ اپنا سامان طالبان کے زیر کنٹرول کسی بھی علاقے سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار ٹیکس یا کسی اور قسم کی کوئی رقم نہیں ادا کرنی پڑتی۔ ہلمند صوبے کے مرکزی شہر یعنی لشکرگاہ میں طالبان نے افغان ایئر فورس کا ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی، تاہم پائلٹ ہنگامی لینڈنگ کرانے میں تو کامیاب رہا۔ طالبان نے قندھار شہر کے تیسرے ضلع میں ایک اہم تجارتی علاقے کوتل مورچہ پہ قبضہ کر لیا، اور ہرات شہر کے باہر طالبان اور اسماعیل خان کے حامیوں میں شدید جھڑپوں میں اسماعیل خان کے مزاحمتی گروپ کے سربراہ جلیل خان ہلاک ہو گئے۔ اشرف غنی نے کہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ طالبان طاقت کے آگے جھکیں گے نہ ہی ہم جھکیں گے، تو پھر مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے نا۔ طالبان کی لڑائی کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، اور یہ صرف آپ کا اور آپ کے باہر والے ساتھیوں کا تباہی کا منصوبہ ہے۔ طالبان کے حملے اور ٹیلی کام کھمبوں کی تباہی کے بعد افغانستان کی بڑی ٹیلی کام کمپنی سلام نے ملک بھر میں کام بند کر دیا، جبکہ نیٹو نے ترکی میں افغان اسپیشل فورسز کی تربیت کا عمل شروع کر دیا۔ اگلے مہینے پاکستان، رشیا، چائنا اور امریکہ دوحہ میں امن عمل کے لیے ایک اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین مشتق آئیں گی میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گی وہ آپ تک آٹومیٹکلی پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔